الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مشکات یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 5955۔ حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ چڑھ جاتے ہیں اور ان کی مثل دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی، قیامت قائم ہوگی، پھر حشر ہوگا، یعنی مردے اٹھائے جائیں گے، تو جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور کو پہچانیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرآت جلد 8 صفحہ 282 تا 283۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں، خیال رہے کہ ہمیشہ سارے ہی فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا، ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یزفون بنا ہے زفن سے، زفن کے معنی ہے محبوب کو محبوب تک پہنچانا، اسی سے زفاف یعنی رخصتی، کہ اس میں دولہا کو دلہن کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن اس دن کی ڈیوٹی والے فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دولہا کی طرح اپنے جھرمٹ میں لے کر رب تعالی تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، مرحبا۔ اعلیٰ حضرت اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، اے وائے بے کسی یہ تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ
وظیفہ الصلاۃ والسلام. ہمیں درود پاک کس نیت سے پڑھنا چاہیے؟ آئیے آپ کو میں ثواب بڑھانے کے نسخے امیر اہل سنت کے رسالے سے پیش کرتا ہوں. صفحہ نمبر ہے 26. اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یعنی فرما برداری، حکم پر عمل کرنا کی نیت سے درود شریف پڑھوں گا. ہو سکا تو سر جھکائے، آنکھیں بند کیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور باندھ کر درود شریف پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے میں شرکت کرنے کی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر، اللہ کی رضا کے لیے شرکت کروں گا، یہ نیت کر لیجیے. ثواب کے لیے شرکت کروں گا، یہ نیت فرما لیجیے. اور پھر حسب حال جس قدر زیادہ نیتیں کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. مثلا یہ نیت کر لیں کہ حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، استغفر اللہ کہوں گا. اگر کچھ اشعار پڑھے گئے مجھے آتے ہوئے تو میں بھی ساتھ پڑھوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی عمل کروں گا، ممکن ہوا تو اوروں تک بھی پہنچاؤں گا. اصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کا عادی بنا دے. فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ اللہ کی ولیہ ہیں اور بڑی شان و عظمت آپ نے پائی. پہلے جو سلسلے ریکارڈ ہوئے اور آپ نے ملاحظہ فرمائے، ان میں آپ کے نام کے تعلق سے، آپ کی کنیت کے تعلق سے، آپ کے بچپن کے تعلق سے بیان کیا گیا. مدنی پھول پیش کیے گئے آپ کی عبادت کے بارے میں، آپ کی مناجات الہیہ کے بارے میں کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح آپ مناجات کیا کرتی تھیں، آپ کے توکل کے بارے میں، آپ کی خیرات کے بارے میں. آج بہت سے مدنی پھول ہوں گے اور اس میں ایک نمایاں مدنی پھول پہلی ہی آیت میں پیش کیے جائیں گے موت کی یاد کے تعلق سے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کو کس انداز سے یاد کرتی تھیں، اور میں آپ کو آج انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات کو موت کی یاد کرنے کے فوائد بھی عرض کروں گا. اللہ ہمیں اپنی موت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن عمرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس وقت آپ پرانے مشکیزے کی طرح جس سے پانی ٹپکتا ہو 80 سال کی بڑھیا ہو چکی تھی. آپ کے گھر میں کیا تھا؟ ایک چٹائی، ایک بانس کی کھونٹی جس کی لمبائی زمین سے 2 ہاتھ تھی. میں نے یہ دیکھا کہ گھر کا پردہ چمڑے کا تھا، کبھی کبھار وہ پردہ چٹائی کا ہوتا. ایک مٹکا، پہلے کے دور میں مٹی کا ایک برتن بنایا جاتا تھا، بہت سارے نے تو شاید دیکھا بھی نہ ہو، اس کے اندر پانی رکھا جاتا، اس کو مٹکا کہتے. ایک مٹکا جس کی جگہ اب کولر نے لے لی. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں کیا تھا؟ ایک مٹکا، پیالہ، اون سے بنا ہوا بستر اور مصلی. بانس کی کھونٹی جو تھی اس پر کفن بھی تھا. جب آپ موت کو یاد کرتی، کون؟ اللہ کی ولیہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کو یاد کرتی تو رنگ فک ہو جاتا، لرزہ طاری ہو جاتا، اور لوگ آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کی عبادت کو پہچان لیتے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سادہ زندگی بسر کی، اور آپ نے دیکھا ساز و سامان کیا تھا گھر پر. اور آج وہ ہماری ناظرات غور کریں، ہماری اسلامی بہنیں غور کریں، جو گھر میں بہت سارا ساز و سامان ہونے کے باوجود شوہر کی ناشکری کرتی.
کہ ہمارے گھر میں ہے کیا، فلاں کے گھر میں گئی تھی تو فلاں فلاں چیزیں تھیں، ہمارے گھر میں تو وہ نہیں ہے، فلاں ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، ہمارا ماربل تک بھی تو نہیں بچھا ہوا، ہمارے ہاں پینٹ وہ نہیں ہوا، خالی کلی کی ہوئی ہے، ہمارے ہاں تو فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز وہ پرانی ہو گئی ہے، میری جہیز کی جب کی پرانی کئی سال ہو گئے وہ رکھی ہوئی ہے، کمبل نہیں ہے تو فلاں چیز نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے، کچن چھوٹا ہے، سیڑھیاں بہت ہیں، تو یہ پردے نہیں لٹکے ہوئے، جو طرح طرح کی فرمائشیں کرتی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کے فضائل رسالہ پڑھ لیں، مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے، انشاءاللہ پتہ چلے گا شکر کیا ہوتا ہے اور کس طرح کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی ولیاء اس مختصر سے سامان کے ساتھ جی رہی ہیں، اور اپنا کفن بھی آپ نے رکھا ہوا تو کھونٹی پر موت کو یاد کرتی، رنگ فک ہو جاتا، لرزہ طاری ہو جاتا، اللہ اکبر، اور ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے، جبھی تو نمازوں میں غفلت ہو رہی ہے۔ جی ہاں، موت کو بھولے ہوئے ہیں، جبھی تو غیبت، چغلی، فضول باتیں، ناچ کود، نت نئے ناجائز فیشن، اور پڑھنے کو اخبار رہ گیا، الٹے سیدھے ناول ڈائجسٹ رہ گئے، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں، دینی کتب کا مطالعہ نہیں ہوتا، گناہوں بھرے چینل دن رات دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، موت یہ لذتیں ختم کر دے گی۔ موت کو یاد کریں گے، آخرت کی طرف توجہ ہو جائے گی، قبر کی تیاری کا ذہن بنے گا، موت کو یاد کریں گے، یہ قہقہے ختم ہو جائیں گے۔ اور ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں موت کو یاد کرنے کے لیے فرمایا، کثرت سے یاد کرنے کو فرمایا۔ جامع ترمذی، سید انس و جاں، انس یعنی انسان، جاں یعنی جنات، سید سردار، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سردار ہیں، آقا ہیں، انسانوں کو بھی جنات کی ساری مخلوق کے آقا، ساری مخلوق کے آقا، خالق کے بندے ہیں، اور ساری مخلوق کے ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا فرمان عبرت نشان، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کے ذکر کے ذریعے لذتوں کو تلخ کر دو، تاکہ تمہاری توجہ لذات سے ہٹ جائے اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دیکھیں، کھیل کود کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں اور میلے جھمیلوں میں لگے ہوئے ہیں، خبر کو بھول گئے۔ ہمیں مکان یاد ہے، مکان کی وسعت چاہیے، مکان ہوادار چاہیے، فلاں جگہ لائٹ چاہیے، ادھر لائٹ چاہیے۔ کیا قبر کی لائٹ نہیں چاہیے؟ قبر میں راحت نہیں چاہیے؟ برائٹ فیوچر کی فکر ہے، روشن قبر نہیں چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کے تحت، جو احیاء العلوم میں آپ نے یہ حدیث، میں نے جو آقا کا فرمان آپ کو بیان کیا، اس کے تحت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ موت کے ذکر کے ذریعے لذتوں کو تلخ کر دو، تمہاری توجہ لذات سے ہٹ جائے گی۔ یہ دنیاوی لذتیں، کھانے پینے کی اور اپنے پہننے کی، گاڑیوں کی، سواریوں کی، تعمیرات کی، ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، کیا شہداء کے ساتھ بھی کسی کو اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، جو آدمی دن رات میں 20 مرتبہ 20 ٹائمز موت کو یاد کرے۔ اس کے تحت حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، اس تمام فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کا ذکر، موت کی یاد دھوکے والے گھر یعنی دنیا سے دور کر کے آخرت کے لیے استعداد کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ موت سے غفلت دنیاوی خواہشات کی طرف مکمل طور پر توجہ کی دعوت دیتی ہے۔ اس کو یوں آسان کر کے میں عرض کرتا ہوں، اگر موت کی یاد کرتے رہیں گے تو دھوکے والا گھر یعنی دنیا، اس کے غافل کر دینے والے کاموں سے ہم بچ جائیں گے، اور اگر موت کو بھول جائیں گے،
موت کی یاد نہیں کریں گے تو دنیا کی خواہشات کی طرف توجہ بڑھ جائے گی، کمانے کی طرف، کھانے کی طرف، پہننے کی طرف، بنانے کی طرف، دوستیوں کی طرف، قہقوں کی طرف، کھانے کی لذات کی طرف، اور دنیا بنانے کی طرف، شہرت کی طرف، عزت کی طرف، دولت کی طرف۔ موت، قبر، حشر، میزان، جب نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی اس وقت کی عزت کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ پل صراط سے مجھے پلک جھپکتے گزرنا ہے اللہ کی رحمت سے، اس طرف توجہ نہیں جائے گی۔ اس کا پل صراط کی دہشت طاری نہیں ہوگی، خوف خدا طاری نہیں ہوگا، آخرت کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ تو آخرت کی طرف توجہ کے لیے موت کی یاد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر زیادہ کیا کرو، یہ گناہوں سے پاک کرتا ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتا ہے۔ موت کا ذکر، موت کی یاد، یہ حدیث پاک ہے کنز العمال جلد 15 حدیث نمبر 42098۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو حاضرین نے اس شخص کی تعریف میں اچھے کلمات کہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موصوف موت کا ذکر کس طرح کرتے ہیں؟ عرض کیا، ہم نے ان سے موت کا ذکر نہیں سنا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی تم تعریف کر رہے ہو وہ اس مرتبے کا نہیں ہے۔ مجموع الزوائد جلد 10 میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی۔ مجموع الزوائد جلد 10 صفحہ 309۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود افراد میں 10واں تھا۔ اسی اثناء میں انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زیادہ ڈرنا اور زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا، وہ لوگ جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں، وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر خیر پہلے بھی کیا گیا، کہ یہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جہنم کی آگ کی باتیں ہوتی تھیں، آخرت کے معاملے کی گفتگو ہوتی تھی، موت کی یاد کی جاتی تھی۔ حضرت سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت نے سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دل کی سختی کا ذکر کیا۔ فرمایا، موت کا ذکر زیادہ کیا کرو، اس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اور اس عورت نے یہ کام کیا۔ کیا کام کیا؟ موت کو یاد کیا، اس کا دل نرم ہو گیا۔ پھر وہ ام المؤمنین حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے جس کو بھی عقل مند دیکھا اسے موت سے خائف اور غمگین پایا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کی ناظرات، موت کو اگر کثرت سے یاد کیا جائے، کس طرح یاد کیا جائے؟ وہ ہمارے رشتہ دار جو زندہ تھے اب فوت ہو چکے، ان کی زندگی کے انداز یاد کریں اور تصور کریں کہ قبر کے اندر اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اور میں آج زندوں میں ہوں، کل مردوں میں ہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میری موت کہاں واقع ہوگی، ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، نزعہ کی سختیاں میں کیسے سہوں گا، اس کا تصور کریں۔ قبر میں میرا کیا بنے گا؟ سردیوں میں جب سوتے ہیں یا گرمیوں میں بھی جب چادر وغیرہ اوپر لے کر سوتے ہیں، قبر میں لیٹنے کو یاد کریں۔ لائٹ آف کر کے سوتے ہیں تو اس اندھیرے میں قبر کے اندھیرے کو یاد کریں۔ موت کی یاد کے لیے مطالعہ کریں، موت کے تعلق سے موت کیا ہے اور موت کی سختیاں کیا ہوں گی۔ امیر اہل سنت کے بعض رسائل ہیں، میں نام پیش کرتا ہوں، چاہیں تو آپ لکھ لیں۔ قبر کی پہلی رات، مردے کے صدمے، قبر کا امتحان،
بہت سے رسائل ہیں، ابھی فی الوقت جو مجھے یاد ہے میں نے عرض کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو موت کا ذکر آپ کو ملے گا۔ تو بہرحال موت کی یاد کریں، اور موت کی یاد کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ مثلا جب بھی کچھ تحریر لکھیں تو اس کے آخر میں الموت، اپنی ذاتی کتاب میں الموت۔ امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے اندر وہ بجلی کا سوئچ جو ہے اس کے ساتھ الموت لکھا ہوا ہے۔ آپ کی تحریروں میں بھی الموت، میل کیا تو اس کے اندر الموت۔ بعض اسلامی بھائی بھی وہ میسج کرتے ہیں آخری میں لکھتے ہیں الموت۔ اس کا موت کا ذکر کثرت سے ہوگا، موت کی یاد رہے گی تو دنیا کی لذات کی وہ کمی ہوتی رہے گی۔ حضرت سیدنا حامد لفاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے 3 نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 1 توبہ میں جلدی، نمبر 2 کھانے میں قناعت، نمبر 3 عبادت میں چستی۔ جو یہ چاہے کہ میں توبہ میں جلدی کروں، موت کو یاد کرے۔ جو یہ چاہے کہ میں کھانے میں قناعت کروں، حرص سے بچ جاؤں، طمع سے بچ جاؤں، موت کو یاد کرے۔ جو چاہے میں عبادت میں ایکٹیو ہو جاؤں، چست ہو جاؤں، نمازوں میں چست ہو جاؤں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین میں چست ہو جاؤں، تلاوت قرآن میں چست ہو جاؤں، صدقہ و خیرات میں چست ہو جاؤں، حج کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہ لوں، چست ہو جاؤں، جلد تر ادا کروں، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری کروں، جلد تر کروں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کروں، جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجا آوری مجھے نصیب ہو جائے۔ وہ موت کو یاد کرے، چست ہو جائے گا انشاءاللہ، ساری مستی نکل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں لکھا، جس کا خلاصہ ہے آپ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا آپ کی جلد سے، آپ کی اسکن سے خون رسنے لگتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب موت کا ذکر کرتے ہیں تو بھی غفلت کے ساتھ، موت کا ذکر سنتے ہیں تو بھی غفلت کے ساتھ۔ تو یہ بزرگ فرما رہے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے 3 نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ توبہ میں جلدی، کھانے میں قناعت، عبادت میں چستی۔ اور جو موت کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اسے 3 سزائیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 توبہ میں ٹال مٹول، نمبر 2 کفایت کرنے والے رزق پر راضی نہ ہونا، نمبر 3 عبادت میں سستی۔ جو موت کو بھول جائے گا، اور ہم موت کو اپنے بھولے ہوئے، وہ توبہ میں ٹال مٹول کرے گا، ضمیر ملامت کرتا ہے کہ نادان تو نے شراب پی، اللہ رسول کی نافرمانی کی، کہتا اچھا میں توبہ کر لوں گا، اگلے ہفتے، اگلے مہینے۔ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ بے وقوف، تو نے رب کا بندہ ہونے کے باوجود اس کے حضور سر نہیں جھکایا، اس کی عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی۔ یہ کہتا جمعے سے شروع کروں گا۔ تجھے جمعہ نصیب ہوگا؟ وہ کون سا جمعہ آئے گا جب تو نماز شروع کرے گا؟ ہر بار یہی سوچتا ہے، ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ اتنا مال کمایا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دے دے، محل اتنا بڑا تو نے بنا لیا، اس مکان کی ویلیڈیٹی، اس کی جو مدت ہے شاید 100 سال ہے، اور تو 50 سال گزار چکا، باقی کیا رہ گیا؟ مکان رہے گا، مکین چلا جائے گا۔ ضمیر جھنجھوڑتا ہے، یہ جو محلے میں مسجد زیر تعمیر ہے اس میں بھی کچھ پیسے دے دے، تیرے محلے میں دعوت اسلامی والوں کا جامعہ بنا ہوا ہے، بیچاروں کے احتیاط ہی پورے نہیں ہوتے، اس میں کچھ خرچ کر دے، بچیوں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، احتیاط پورے نہیں ہو پاتے، کچھ اس میں مدد کر دے۔ مگر غفلت، سستی، توجہ نہیں ہوتی۔ بہرحال توبہ میں ٹال مٹول ہوتی ہے جب انسان موت کو بھول جاتا ہے، کفایت کرنے والے رزق پر راضی نہیں ہوتا جب وہ موت کو یاد نہیں کرتا، عبادت میں غفلت ہوتی ہے جب وہ موت کو یاد نہیں کرتا۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے۔ عزیزا یاد کر وہ دل کہ ملک الموت آویں گے، لے جاویں ساتھ تیرے کو، اکیلا تو نے جانا ہے۔
دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرض کی گئی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عرض کی گئی کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنے والا اور اس کی بہت زیادہ تیاری کرنے والا۔ مزید فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے خود کو پہچانا اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال سر انجام دیے۔ بدکار وہ ہے جس نے خود کو خواہشات میں لگائے رکھا اور اللہ تعالی سے جھوٹی امیدیں وابستہ کیے رکھیں۔ موت کی یاد دنیاوی لذات اور نفسانی خواہشات کو چھڑا دیتی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ موت کی یاد شہداء کا عظیم مقام دلاتی ہے۔ موت کی یاد گناہوں سے بچاتی ہے۔ موت کی یاد پاک کرتی ہے، دنیا فانی سے بے رغبت کرتی ہے۔ موت کی یاد اللہ والوں کی صفات عالیہ سے ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کو یاد کرتی تھی۔ موت کی یاد دلوں کی سختی دور کر دیتی ہے، دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ موت کی یاد توبہ میں جلدی کراتی ہے، عبادت میں غفلت و سستی سے بچا کر چست کرتی اور قناعت کی نعمت دلاتی۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت دیکھیے کہ آپ نے بہت سادہ زندگی بسر کی، بہت دنیاوی ساز و سامان آپ کے پاس نہ ہونے کے برابر تھا، اور ہمارے گھر بھرے ہوئے لیکن زبان شکر سے خالی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا۔ شکوہ یعنی کوئی زبان سے کہہ بھی دیتا ہے اور کوئی نہیں بھی کہتا، لیکن اطمینان نہیں۔ اللہ کی پناہ۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار تشریف لائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹوٹے پیالے میں پانی پی رہی ہیں، پھٹا پرانا بوریا بچھائے، تکیے کی جگہ اینٹیں رکھی ہوئی، بڑے رنجیدہ ہوئے۔ فرمایا رابعہ میرے چند احباب بہت امیر ہیں، مالدار ہیں، آپ اجازت دیں تمہارے لیے کچھ ان سے مانگ لوں؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، مالک کیا مجھے تمہیں اور دولت مندوں کو رزق دینے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ امراء کو رزق دینا یاد رہ گیا ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ایسا تو نہیں۔ فرمایا یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ مجھے اور انہیں یعنی مالداروں کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، تو جو امیروں کو رزق دیتا ہے کیا غریبوں کو رزق نہیں دے گا؟ میں اللہ تعالی کی مرضی پر راضی ہوں، اس کی مشیت پر راضی بر رضا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رضا مولا از ہما اولا، اللہ والے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، جو اللہ نے دیا اس پر خوش۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب بندوں کو دنیا سے بچاتا ہے، جیسے ہم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہیں۔ جو مال میں کم ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم غریب ہیں، وہ امیر ہے، اس کے پاس اتنا بڑا مکان ہے، ہمارا کرائے کا مکان ہے، ہمارا چھوٹا سا مکان ہے، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس ٹوٹی ہوئی سائیکل بھی نہیں ہے، بلکہ گاڑی میں سفر کرنے کے کرائے کے پیسے بھی نہیں۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ غریب فائدے میں امیر اہل سنت کے بیان کو تحریری صورت میں المدینہ العلمیہ نے مرتب کیا اور مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا۔ اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 9 پر، حضرت سیدنا امام محدث ابن جوزی علی رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں محتاجی ایک مرض کی مانند ہے، جو اس میں مبتلا ہوا اور صبر کیا وہ اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اسی لیے محتاج اور غریب لوگ جنہوں نے اپنے فقر و غربت پر صبر کیا، امیروں سے 5
500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کون؟ محتاج، فقیر، جنہوں نے اپنی غریبی پر صبر کیا، وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور قوت القلوب میں نے روایت پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ تو ہم نے یہ روایت پہلے بھی سنی ہو، شاید آپ نے، یہ آپ نے شاید نہ سنا ہو، کہ جہنم کے اندر مالدار کافر پہلے ڈالے جائیں گے اور غریب کافر بعد میں جائیں گے۔ کافروں نے جہنم میں جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، جس کا کفر پر خاتمہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم میں جلے گا۔ مگر جہنم میں جانے کے لحاظ سے پہلے مالدار جو کافر ہوں گے ان کو ڈالا جائے گا جہنم میں، اور بعد میں غریب کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں۔ رہے سب شاد گھر والے، شاہ تھوڑی سی روزی پر عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ، عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ۔ جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہیں اور اپنی غربت پر صبر کریں۔ اللہ نے چاہا وہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا تھوڑے سے ساز و سامان پر اللہ سے راضی تھی، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ کے لیے مالداروں سے کچھ میں طلب کر لوں، تو دیکھیے کیسا جواب دیا حضرت مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ الغفار کو، کہ ان کو اور ہم کو رزق دینے والا تو وہی اللہ ہے، اور مالداروں کو اس نے رزق دیا، اس کی مشیت ہے، کسی کو مال دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو کم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔